چیئرمین، مجھے علم ہوا کہ ہاؤس میں ایک افسوسناک واقعے کے اوپر ایک دو معزز سینیٹرز نے یہاں پر گفتگو کی ہے. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جناب چیئرمین، اور میں اس پہ اس ایوان کے توسط سے تمام اہل علم کی اور اہل پاکستان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. جناب چیئرمین، بدقسمتی کے ساتھ ہم نے ماحول ایسا پیدا کر دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ توہین کا انتہائی افسوسناک کھیل کھیل رہے ہیں. یہ ہاؤس منسٹری آف انٹیریئر ذرا کاؤنٹ تو لے کہ پچھلے 1-2 سالوں میں ہی یا 3-4 سالوں میں کتنے لوگوں پر، ہم نے مسلمانوں پر ہی، اگر کوئی میرے عقیدے کے خلاف ہے یا میں اس کے عقیدے کے خلاف ہوں، ہم نے ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے علماء کے خلاف ان قوانین کے تحت کتنے مقدمات درج کرائیں. چلیے وہ تو ہو گیا، اللہ کرے کہ ان میں لوگوں کو انصاف مل سکے، کیونکہ یہ اتنا خطرناک مقدمہ ہو جاتا ہے کہ نہ عدالت، نہ پروسیکیوشن، نہ میڈیا، نہ سیاستدان کوئی بھی گفتگو سے گریز کرتا ہے. لیکن سر ظلم یہ ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے. میں نے کیسا قرآن پڑھا ہے اگر میں لفظ حلوہ نہیں پڑھ سکتا؟ میں نے کیسی عربی پڑھی ہے اگر میں ہے اور کوئی اور حرف عربی کا لکھا ہے یا اردو کا لکھا ہے یا چلیے عربی خط میں لکھا ہے اس کو میں پڑھ نہیں سکتا، میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا؟ اور میں کیسا مسلمان ہوں کہ اگر میں وہ لفظ پڑھ کے، وہ حرف پڑھ کے بھی کسی پر جھوٹا الزام لگا رہا ہوں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اس سے بڑی کوئی توہین کر سکتا ہے کہ ان کے نام پہ، جنہیں رب نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا، ہم ان کے نام پر کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیں، ان کا نام لے کر کسی کے ساتھ ظلم کر دیں؟ جناب چیئرمین، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، کاش ہم یہاں وہ قانون سازی ہونے دیتے. اینڈ آئی وڈ لو ٹو پریزنٹ دیٹ پیس آف لیجسلیشن اگینسٹ ان دس آگسٹ ہاؤس سر، کہ کسی کے اوپر بھی جھوٹا الزام، خاص کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے یا میرے دین کا نام لے کے کسی کے اوپر بھی اگر جھوٹا کوئی الزام لگائے تو اس پر سخت ترین سزا لگائی جائے. یہ کیا ہے کہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. کس نے دیا تم کو یہ حق؟ قرآن میں دیا ہے تمہیں یہ حق کہ تم جھوٹا الزام لگا رہے ہو؟ تم اگر بیسک ایک حرف اور ایک لفظ عربی کا نہیں پڑھ پا رہے اور وہ وہاں پر بیٹھے ہیں، کون مذہب کو بدنام کر رہا ہے؟ وہ بیچاری خاتون کہ جس نے وہ لباس پہنا، یا وہ بارش حضرات جنہیں پتا ہے کہ اس خاتون نے کوئی غلطی نہیں کی، جنہیں وہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ حلوہ لکھا ہے اور پھر بھی کہہ رہے ہیں ہم نے اس سے معافی منگوا لی؟ یہ کوئی معافی ہے آپ کی؟ یہ ہے رحمت کا مذہب؟ یہ ہے امن کا اور آشتی کا مذہب؟ کون سا میسج دے رہے ہیں ہم؟ اس ایوان کے توسط سے پاکستان کی اجتماعی دانش کو سوچنا چاہیے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں. ہر لمحے ہمیں اپنی گفتگو میں ہر آدمی خوف زدہ ہے، ہر آدمی خوف زدہ ہے. موب جسٹس، موبوکریسی، پبلک لنچنگ، واٹ از گوئنگ آن؟ ہم کس طرح کی تصویر پیش کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیجئے پاکستان کو ایک طرف، امن کے، آشتی کے، دین کی کیا تصویر پیش کر رہے ہیں؟ سب پر ذمہ داری ہے، صرف علماء پر نہیں ہے، ہم پر بھی ہے. ہر مسلمان اتنا ہی مسلمان ہے کہ جو کلمہ گو ہے، جو آخرت پہ، نبی آخر الزمان پر یقین رکھتا ہے، اس کا اتنا ہی حق ہے اس مذہب کے اوپر کہ اس پہ گفتگو کر سکے. تھینک یو جی، تھینک یو جی. سینیٹر مولوی فیض محمد جی.